کہ یہ جو ہم ایک لائن سوشل میڈیا پر مسلسل سن رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کو محروم رکھا ہے دیگر صوبوں اور وفاق نے، اسی لیے وہاں پر یہ انتہا پسندی اتنی شدت اختیار کر چکی ہے. آپ سمجھتی ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اور پھر آج نوشکی میں بھی ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، دہشت گردی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں روٹ کاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اسمبلی میں بھی میں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم آتے ہیں جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور بس. لیکن اب جب تک ہم روٹ کازز پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے یہ جو ہمارا جو ریلوے اسٹیشن تھا اس پہ کتنا بڑا واقعہ ہوا، کتنی جانیں وہاں پر ضائع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اب کل ہی نوشکی دالبندین روڈ پر جس طریقے سے واقعہ ہوا، کتنا دل خراش واقعہ تھا. یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں یہ اس قسم کی لاشیں جاتی ہیں، جن کے پیاروں کی. لیکن آپ نے روٹ کاز کا ذکر کیا ہے فرح صاحبہ، روٹ کاز آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیں روٹ کاز آپ بلوچستان میں آپ نے کتنے علاقے دیکھے ہوں گے. آپ آئیں، میں بلوچستان میں آپ کو اوران کی سیر کرواتی ہوں، میں گوادر کی سیر کرواتی ہوں، میں پنجگور کی سیر کرواتی ہوں. آپ آئیں، میں آپ کو کوئٹہ میں سریاب کی سیر کرواتی ہوں. آپ حالات تو دیکھیں یہاں پر. ایک ہی گندے تالاب سے جہاں پر جانور پانی پی رہا ہے وہاں انسان پانی پی رہا ہے. بجلی گیس کا تو مسئلہ ہے ہی. آپ کے سرکاری اسکولوں کا برا حال ہے. روزگار نہیں ہے. جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو، جو لوکل مقامی لوگ ہیں، انہیں آپ سسٹم میں شامل نہیں کریں گے، ان کو حقوق نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں آپ کا یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، بغیر کسی پاور کے، بغیر کسی یہ جو آپ کی ایٹامک پاور ہے یا آپ کے جو بام ہے یا آپ کے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر بھی وہ نمبر 1 پر ہے پوری دنیا میں. کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے روزگار کے مواقع دیے، نہ صرف اپنے لوگوں لیکن کو اس کے بلکہ ساتھ باہر ساتھ سے آپ بھی یو اے ملکوں ای کی سے بات لوگوں کر کو رہی ہیں. بلائے. یو اے ای میں جو سزا کا اور جزا کا سسٹم ہے وہ بھی بڑا سالڈ ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ بسا دیا جاتا ہے. میں چاہوں گی میں زائد خان صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں. زائد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرح صاحبہ نے بھی وہی بات کی جو میرا سوال بھی تھا کہ محرومی ہے، سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا چاہیے. اب سٹیک ہولڈرز وقتاً فوقتاً تو بلوچستان کی آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں اور اسمبلیز میں ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو موقع بھی دیا جاتا ہے. اب کیئر ٹیکر ہمارے جو وزیر اعظم رہے ہیں کاکڑ صاحب، ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہی تھا، اور ان کے دور میں پھر ہم نے دیکھا کہ افغان شہریوں کو پھر ملک سے باہر ان کے اپنے وطن بھی بھیجا گیا، جس پر ایک پروپوگیٹ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جی ہم ان کو حقوق نہیں دیتے اس لیے وہ بندوقیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ ہم آپ کو حقوق نہیں دے رہے، آپ اس پہ بات نہ کریں لیکن آپ بندوقیں اٹھا لیں؟ جو مرضی کہہ دیا جائے، یہ بالکل اس وقت جو صورتحال بلوچستان کی بنی ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا بلوچستان میں فرق ہے. وہاں پہ احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج سے دراز سے وہاں پہ صوبے کے حوالے سے میں بات کروں، میں مرکز کی نہیں، تو صوبے میں بلوچوں کی حکومت ہوتی ہے، وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ کس قبیلے سے ہوتا ہے، اس کا کتنا اسٹیٹس ہوتا ہے یا کیا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کل قومی سلامتی کا اجلاس بلایا ہے، اس میں جو بلوچ نیشنلسٹ ہے ان کو ضرور بلانا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے 2014 میں جب بلوچستان میں حکومت بنی تھی تو ڈاکٹر کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور ایک اچھا پیش رفت ہوئی تھی اور آگے چل رہا تھا. بدقسمتی سے اس وقت کیا ہوا کہ نواز شریف کے خلاف ایک سازش ہو گئی اور وہ جو ایف ایس کا واقعہ ہوا پشاور کے، وہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنا، لیکن اس پہ عمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ تو پھر اس کے خلاف سازش چلتی رہی اور کبھی دھرنے ہوتے تھے اور کبھی کیا ہوتا تھا، اور اس کو آخر میں گھر بھیج دیا. حالانکہ اس نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا تھا، وہاں نیشنلسٹ لے کے آئے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کا مسئلہ اگر یہ کہتے ہیں، ان کا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر تو یہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو اس وقت بلوچستان میں لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، ایک ہے جو اپنے سپریٹ کہتے ہیں یا تحریک چلاتے ہیں، وہ تو الگ چیز ہو گئی نا. ہاں اگر وہ بات کرنا چاہتے تو حکومت کو اس سے بھی بات کرنی چاہیے، خاص کر صوبائی حکومت کو، کہ یہ لیکن زاہد پسماندگی صاحب کا ابھی ظاہر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اور نیشنل ایکشن پلان 2 بننے کی بات ارے بلاول صاحب کر بھی رہے ہیں،
तो ये तो बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हैं अलॉन्ग विद एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पे जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की और हमारे इत्तेहाद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये तो सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये कल कौमी सलामती का इजलास बुलाया है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और वहाँ पे तजावीज़ आनी चाहिए और इसका जो बलूचिस्तान के हद तक बात कर रहा हूँ उसका सही सोल्यूशन निकलना चाहिए, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। और अगर उसके ज़रिए नेशनलिस्टों के ज़रिए जो हमारे भाई नाराज़ थे या वहाँ पे एक तहरीक चला रहे हैं या वहाँ पे एहसासी महरूमी की बात कर रहे हैं तो वो उन नेशनलिस्ट जो फोर्सेस है हमारे बलूचिस्तान की बलूची उनसे मिलकर एक रास्ता जरूर निकाले और फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो रास्ता उनको दे दे। दूसरी बात रहेगी आपकी खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात और उसमें फर्क है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी है जो टेररिस्ट है, उससे तो बात करना मेरे ख्याल में आज तक तो कोई बात नहीं सकी। मैं एमपी था और ये कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी के और एमपी के, तो हमने डायलॉग की, उसमें मैं खुद भी जर्गी का हिस्सा था और वो जब हम जाके जर्गी में बात करते थे तो सुसाइडर इधर उधर बैठे होते थे, हम देख रहे थे, लेकिन हमने खौफ नहीं खाई थी और हमने कहा था कि नहीं ये हमारा मुल्क है, ये जो खून बह रहा है गलत बह रहा है, इसको हमने किसी किनारे पे लेके जाना है। आवाम को साथ किया। अभी भी ये जो कल कौमी सलामती का इजलास हो रहा है इससे तवक्को हमें रखनी चाहिए कि जिस तरह 2014 को एटीएस का वाकया हुआ उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठे और उसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसी तरह उसमें आप उस वक्त बलूच भी हमारी लीडरशिप थी, तो उस वक्त अगर अमल होता तो शायद आज ये नौबत न होती, लेकिन बदकिस्मती से साजिश हो गई, नवाज शरीफ को घर भेज दिया तो उस घर के बाद चले ये तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। हमारे साथ दिफाई